کا تیسرا پیغام عید تیسرا پیغام دیتا ہے کہ آپس میں اتحاد اور اتفاق کو قائم رکھو، آپس میں محبت کو اظہار محبت کو قائم رکھو، آپس میں ہمدردیوں کو قائم رکھو۔ اس کا نتیجہ کیا ملے گا کہ تمہیں طاقت ملے گی۔ جب تم آپس میں متفق رہو گے تمہیں طاقت میسر ہوگی، جب آپس میں اتحاد سے رہو گے تمہیں دنیا کی کوئی ہوا کوئی بھی طوفان تمہیں الگ نہیں کر سکتا، تمہارے اوپر غالب نہیں آ سکتا۔ اس لیے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا، او میری امت کے لوگوں، عید الفطر کے دن جب عید کی نماز پڑھنے جاؤ گے، عیدگاہ میں پہنچو گے، جب آپس میں ملو گے، آپس میں محبت کا اظہار کرو گے، رب کائنات سے دعا کیا کرو کہ الہ العالمین اس محبت کو ہمیشہ کے لیے زندہ رکھنا۔ دعائیں مانگا کرو اس محبت کو ہمارے لیے ہمیشہ زندہ رکھنا۔ عید الفطر کا چوتھا پیغام، تین پیغام ہوئے، چوتھا پیغام عید الفطر کا کیا ہے؟ میں نے قرآن مقدس کی آیات پڑھی، یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر ولتکملوا العدة ولتکبروا اللہ علی ما ہداکم ولعلکم تشکرون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس کے اندر پہلے رمضان کا فلسفہ بیان کرتے ہیں، پھر عید الفطر کا فلسفہ بیان کرتے ہیں۔ پہلے رمضان کا فلسفہ کہ رمضان کا فلسفہ کیا ہے، رمضان مبارک کیوں عطا ہوا، پھر اس آیت کے اندر عید الفطر کا فلسفہ بیان کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس کے اندر فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مقدس کے اندر روزے کا فلسفہ بیان کرتے ہیں، تو میرے بندو جب تم روزہ رکھو گے لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ تو روزے کا فلسفہ ہے پرہیزگاری پیدا ہو جائے، تقوی اختیار کر دیا جائے، آپ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر اور خوف سینے کے اندر پیدا ہو، یہ روزے کا فلسفہ ہے۔ اب عید کا فلسفہ کیا ہے، یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے سے پیار کا اظہار فرماتے ہیں، یرید اللہ بکم اليسر، اللہ تم سے آسانی کا معاملہ کرنا چاہتے ہیں، ولا یرید بکم العسر، اللہ تمہارے ساتھ تنگی کا معاملہ نہیں کرنا چاہتے۔ آگے پھر وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ۔ تم جب روزوں کو مکمل کر لو گے، جب تم روزے کا حق ادا کر لو گے، تم تراویح کا حق ادا کر لو گے، رمضان المبارک کا حق ادا کر لو گے، جب تم عید الفطر کی نماز پڑھنے آؤ گے، جب تمہاری زبان پہ ہوگا وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، تم اللہ کی تکبیر بیان کرو گے، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ۔ جب تم رمضان کا حق ادا کر لو گے، پھر جب تم عید کی نماز پڑھنے آؤ گے تو تمہاری زبان سے جب کلمات نکلیں گے، کیا کلمات، میرے ساتھ مل کے پڑھیں، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ ہر مسلمان بندہ روزہ رکھنے والا، رمضان کے حق ادا کرنے والا جب عید کی نماز کے لیے آئے گا، اس کی زبان سے اعلان نکلے گا، مولا تو بڑا، تیری کاریگری بڑی، تیری قدرت بڑی، تیری شان بڑی، تیری عظمت بلند، تیری رفعت بلند، تو سب سے اعلیٰ، تیری تعریف تیرے لیے، ساری دنیا کی تعریفیں تیرے لیے ہیں۔ جب یہ بندہ اللہ اکبر کی ندا لگا کر عید الفطر کی نماز پڑھنے آئے گا، آگے اللہ فرماتے ہیں لعلکم تشکرون، پھر جب یہ بندہ شکر گزار بن جائے گا، جب یہ شکر ادا کرنے لگ جائے گا، میں سارے فرشتوں کو اعلان کر کے کہوں گا، اور میرے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، میں نے ان سارے لوگوں کو گناہوں سے پاک کر دیا، انعام مل جائے گا۔
جب اس طرح کی تکبیرات ہماری زبان سے نکلیں گی، اس لیے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب عید الفطر کی نماز پڑھنے جائیں، جب عید الفطر کی نماز پڑھنے کے لیے آئیں تو اس وقت یہ تکبیر کہا کریں، اللہ کی بڑائی بیان کیا کریں، وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ علامہ ہداکم۔ یہ تکبیر کیوں پڑھی جاتی ہے؟ اس لیے کہ اللہ نے تمہیں ہدایت عطا فرمائی، اللہ نے تمہاری رہنمائی فرمائی۔ جب اللہ تمہاری رہنمائی فرماتے ہیں، تمہیں رمضان کی مہینہ میں گناہوں سے پاک کرتے ہیں، اس کا مقصد اور فلسفہ ہے لعلکم تشکرون، تاکہ تم اللہ کی شکر گزار بن جاؤ۔ تو عید کا چوتھا پیغام تھا، یہ عید کا چوتھا پیغام تھا کہ اللہ نے فلسفہ بیان کر دیا کہ جب تم رمضان کا پورا حق ادا کرو گے تو تم جب عید کے دن اللہ کی بڑائی بیان کرو گے، تمہارے دل کے اندر شکر کا میلہ پیدا ہوگا، تم اللہ کا شکر کرنے لگو۔ آگے پانچواں پیغام اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو بتا دیا کہ او میری امت کے لوگوں، صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی ساری امت کو پیغام دیتے ہیں کہ او امت کے لوگوں، یہ عید تو ہے، یہ خوشی کا دن ہے، لیکن اس خوشی کو اتنا مقدم نہ کرنا کہ تم آخرت کو بھول جاؤ۔ جب دیگر مذاہب تہوار مناتے ہیں، جب دیگر مذاہب تہوار مناتے ہیں تو وہ اپنے مذہب کو بھی بھول جاتے ہیں، وہ اتنا مگن ہو جاتے ہیں کہ بے حیائیاں کر جاتے ہیں، لیکن اسلام نے اس کی اجازت نہیں۔ اسلام کہتا ہے کہ تم تہوار مناؤ لیکن اس طرح سے مناؤ جیسے شریعت کے اندر حد بیان کی۔ اگر تم تہوار منانے بھی حد پار کرو گے، تم عام کے تمام حدود کو پار کرو گے، تم شریعت کو پامال کرو گے، شریعت کے حقوق کو پامال کرو گے، تمہاری یہ خوشی خوشی نہ ہوگی، تمہارے لیے زحمت بن جائے گی۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پیغام دے رہے ساری امت کو کہ مسلمانوں کے تہوار میں اور غیروں کے تہوار میں فرق ہونا چاہیے۔ اگر غیروں والا طریقہ تہوار کے موقع پر امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنائیں گی تو رب کائنات کی قسم جو اللہ کی طرف سے برکتیں تھی، جو اللہ کی طرف سے رحمتوں کا برکتوں کا جو حکم ہے وہ برکتیں نازل نہ ہوں گی۔ آج اس دور میں مسلمانوں کے اندر بھی، اسلامی معاشرے کے اندر بھی اس طرح کی حرام چیزیں اور اس طرح کی بے حیائی والی چیزیں پیدا ہو چکی ہیں کہ تہوار کے موقع پر بے حیائیاں ہو۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عید الفطر کی رات بڑی عظیم رات ہے، توبہ ہماری رات ہے، لیکن اس امت کے بہت سارے افراد اس رات کو بے حیائی میں گزار دیتے ہیں، اس رات کو بے حیائی میں گزار دیتے ہیں۔ آپ خود اندازہ لگائیں، اگر ہمارے تہوار میں غیروں کے تہوار میں کوئی فرق نہ رہا تو پھر ہمارے مسلمان ہونے کا کیا فائدہ ہے؟ ایمان والے کے تہوار میں غیر کے تہوار میں فرق ہونا چاہیے۔ شریعت نے ہر چیز کا حکم دیا اور ہر چیز کی ایک لمٹ رکھی، ہر چیز کی ایک حد رکھی، خوشی کی بھی حد رکھی، غمی کی بھی حد رکھی۔ حد سے بڑھ کر غم کریں گے وہ بھی گناہ کا سبب بنے گا، حد سے بڑھ کر خوشی منائیں گے وہ بھی گناہ کا سبب بنے گا۔ اسلام اعتدال کو چاہتا ہے، اسلام چاہتا ہے کہ تمہارا تہوار ویسا ہو جیسے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ اگر ہمارے آج کے اس تہوار میں پٹاخے ہوں، ڈازے ہوں، میرے ایمان والے بھائی اپنی گربانوں میں جان کے بتاؤ، اگر ہمارے تہوار کے اندر بھی وہ ساری خرافات ہوں جو غیروں کے تہوار میں ہوتی ہیں، پھر ہمارے اور غیر کے تہوار میں کیا فرق رہے گا؟ کوئی فرق باقی نہیں رہے گا۔
اگر ہمارے تہواروں کے اندر بھی نوجوان بچے، چھوٹے بچے یا کسی بھی عمر کے بچے، کسی بھی عمر کے اشخاص جب اس تہوار پہ بھی بے حیائی کریں گے، اس تہوار پہ بھی نہ جانے کس طرح کے خرافات کے اندر مبتلا ہوں گے، تو پھر ہمارے تہوار میں اور غیروں کے تہوار میں فرق نہیں رہے گا۔ جب فرق نہیں رہے گا تو اللہ کی طرف سے رحمتیں بھی نہیں آئیں گی، برکتیں بھی نہیں آئیں گی۔ حالانکہ یہ عید کا دن یہ امت کے ان اشخاص کے لیے خوشی کا پیغام ہے جنہوں نے روزے کا حق ادا کیا، پھر ان اشخاص کے لیے جو اس عید کو واقعتاً اسلامی تہوار کی طرح مناتا۔ یہ عید کے کچھ پیغامات ہیں جو میں نے آپ کے سامنے عرض کیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ پاک ہم سب کو حقیقی معنی میں جو اسلامی تہوار ہے اس کو منانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک اس تہوار کو، اس عید الفطر کو پوری امت مسلمہ کے لیے خیر کا ذریعہ بنائے، پوری امت مسلمہ کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ہم جس نے بھی روزے رکھے، اس رمضان مبارک میں تلاوت کی، قرآن پڑھا، دیگر عبادات کی، اللہ تبارک و تعالی ساری عبادات کو قبول فرمائے۔